پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ازبکستان میں جاری ہے, یہاں پر سائیڈ لائن میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ, اور ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے کئی مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی وجہ سے امریکہ ان سے ناراض ہوا اور اسی پاداش میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب یہ کہتے بھی رہے ہیں اس حکومت کو کہ آپ جائیے روس کے پاس, جا کر آپ جو ہے وہ تیل لیں ان سے, سستی گیس لیں, گندم لیں, جو کہ ہم کرنے والے تھے, مگر یہ نہیں کریں گے ایسا کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. لیکن اب شہباز شریف صاحب نے یہ ملاقات کی ہے اور اس میں وہ گیس کی بات بھی ہوئی ہے, LNG کی بات ہوئی ہے اور مختلف ٹریڈ کی بات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, اس پر ایک تو ہم بات کریں گے. دوسرا, قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا آج اجلاس ہوا, اس میں بتایا گیا کہ $150 ملین کا دنیا نے پلیج کیا پاکستان کے لیے, لیکن ابھی تک سے 46 ملین جو ہے اس کی گوڈز, سامان جو ہے اتنی مالیت کا, وہ اقوام متحدہ کے پاس پہنچا ہے, لیکن جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق ہمیں نہیں ملا. اب دوسری طرف شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو یہاں پر جتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے وہ لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے مانگنے کے لیے کال کر رہا ہوں. تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی کیوں ہے اور کیا ہے؟ اور عمران خان کو سب لوگ, پہلے بلاول صاحب نے کہا, اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لاڈلے ہیں, اور اگر 3 دن میں ان کو ہم نمٹ سکتے ہیں اگر ان کے اوپر سے جن کی سرپرستی ہے وہ ختم ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کسی خاص وجہ سے اسمبلیوں میں واپس جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں پہ آج پروگرام کریں گے. شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب, خوش آمدید. سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق چیئرمین سینٹ ہیں, بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب. پروگرام میں آگے چل کے ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب بھی کچھ دیر کے لیے جوائن کریں گے, ان کا موقع بھی ہم لیں گے. میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے شاہ فرمان صاحب, یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی, اور چیلنج کرتے تھے انہیں کہ جی آپ جو ہے وہ جا کر دکھائیں, وہاں پر گندم خرید کے دکھائیں, یا ان کے ساتھ تیل لینا جو ہم لے رہے تھے. تو اب تو یہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں, LNG پہ بات بھی ہوئی ہے, یہ شاید انرجی ڈیل بھی ہو جائے. تو عمران خان صاحب کا موقف تو پہ غلط ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نہیں, اس لیے کہ یہ شنگھائی جو ہے تو وہ تنظیم کے حوالے سے میٹنگ تھی, اور یہ سارے ادھر جمع ہوئے ہیں. بات تو تب ہوتی کہ یہ کسی اسپیسیفک ایجنڈا کے اوپر تیل خریدنے, گندم خریدنے, ٹریڈ کرنے رشیا کا دورہ کرتے, ادھر MOU دستخط کرتے, ادھر کانٹریکٹ کرتے, ادھر. یہ تو اگر ایک شنگھائی تنظیم کی میٹنگ اگر چائنا میں ہو رہی ہے تو انہوں نے چائنا جانا تھا. اگر لیکن دیکھیں نا, وہاں پر مودی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, دیکھیں یہاں پر ملاقات ہوئی ہے اور پھر بات بھی ہوئی ہے انرجی کے اوپر. نہیں, آپ مودی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں پیوٹن کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں گئے تھے اس لیے ملاقات ہو گئی. تو اگر ہونی ہوتی تو پھر تو مودی سے بھی ہو جاتی. نہیں, یہ تو جدھر گئے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے, تو مجھے ایک بات بتائے کہ جنہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو, کہ انہوں نے کوئی MOU دستخط کیا ہو, انہوں نے کوئی پروپوزل رکھا ہو, بات ہوئی ہے. ہاں بالکل بات ہوئی ہے. تو جب بات ہوئی ہے تو جب آپ شنگھائی تنظیم یا کسی تنظیم کے میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ بات ہو جاتی ہے. تو یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب رشیا گئے تو آپ نے کوئی MOU سائن ہوا ہے. ہم تو سستے تیل کا, خان صاحب تو اسپیسیفکلی ایک مقصد سے گئے تھے کہ ہمیں سستا تیل چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, اور اس کے اوپر بات ہوئی. اور اس کے اوپر یہ تو کمپلسری تھا نا. اگر یہ شنگھائی تنظیم کی میٹنگ جدھر بھی ہوتی, انہوں نے جانا تھا ادھر. تنظیم کا میٹنگ تو آپ سکپ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کون آیا تھا؟ مودی آئے تھے, مودی اس تنظیم میں آئے تھے, شنگھائی تنظیم کے اس میں مودی آئے تھے. جی. اچھا, ملاقات ہوئی نہیں ہوئی نا, ملاقات نہیں ہوئی, لیکن مودی آئے تھے. وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ جب آپ ممبر ہیں تو آپ نے آنا ہے. جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ بائیلیٹرلی بات کر کے کسی ملک کے ساتھ انٹرسٹ ظاہر کر کے پھر آپ بات کرنے چلے جاتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیجیٹلی ان کو کرنا چاہیے تھا, کہ جیسے اگر یہ حکومت میں آ گئی, جس طرح ہم تو کہتے ہیں امپوزڈ اور امپورٹڈ حکومت ہے, لیکن یہ اس تنظیم کے اندر جا کے بات کرنا اور اسپیسیفکلی جا کے انٹرسٹ شو کرنا اور سیریس بزنس کرنا, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نہیں کریں گے.
ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نہیں کر کے میٹنگ ہوئی, بات ہوئی, تنظیم کے اندر گئے, کمپلسری تھا, جانا تھا, یہ تو ممبر ہے, ممبر نے تو جانا ہوتا ہے, کوئی سیریس بات صحیح ادھر ہے. ہوئی. چلیں اس میں فرق کیا ہے نیئر بخاری صاحب, بہت شکریہ سر. بخاری صاحب یہ عمران خان کا روس جانا اور یہ شہباز شریف صاحب کی بس ایک ملاقات ہو جانا, شاہ فرمان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں چونکہ سب لوگ آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہو گئی. اس کو کچھ اخبارات نے اس طرح سے ایڈیٹوریلی کوٹ کیا ہے کہ جی پاکستان اپنا بلاک چینج کر رہا ہے, دوسرے بلاک میں جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان نے انٹینشنلی ایک دوسرے بلاک میں جانے کی کوشش کی ہے یا بس ایک ملاقات تھی, اس میں کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوا, کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ آپ اس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں بخاری صاحب؟ شکریہ. دیکھیں جب بھی انٹرنیشنلی کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پہ بہت سارے ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ جاتے ہیں تو سائیڈ لائنز میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان ملاقاتوں میں بائیلیٹرل ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کوئی ایریٹنٹس ہیں تو وہ ریموو ہوتے ہیں فیوچر کی پالیسیز اڈاپٹ کرنے کے لیے. ابھی یہ ریسنٹلی یہ بھی آیا کہ گورنمنٹل جو کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ پاکستان میں ہوگی, تو اس کو آپ پازیٹیولی لیں نا, آپ نیگیٹیولی نہ لیں اس کو, کہ آپ پازیٹیولی لیں کہ دنیا میں آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز تمام ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں, پرائیورٹیز ہوتی ہیں کس کے ساتھ کس سطح کے ہوتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ کس, لیکن یہ انٹرنیشنلی پھر آپ کو ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھنے پڑتے ہیں, ٹریڈ ریلیشنز رکھنے پڑتے ہیں. اور اس پہ وہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو کہا کہ جی ہاں گیس کا جو پروجیکٹ ہے یہ فائنلائز ہو سکتا ہے, مٹیریلائز ہو سکتا ہے, اور یہ بڑا پرانا پروجیکٹ پڑا چل رہا ہے ٹاپی کا بھی اور باقی بھی ممالک کا. اور پھر چند ممالک کے آپس میں گریوینسز بھی ہوتے ہیں ان ایشو. آئی اسٹل ریکال جب میں وزٹ کر رہا تھا رشیا تو مجھے فورن منسٹر نے کہا کہ جب یو ایس ایس آر تھا تو ان کے کچھ اماؤنٹس ادھر پڑے ہوئے تھے یو ایس ایس آر کے, ان کے کانٹریکٹرز کے. یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا, اس پر ہماری سپریم کورٹ نے اٹھا کے وہ فریز کر دیا اماؤنٹس, تو وہ ایشو تھا. تو خیر ہم نے سینٹ کمیٹی میں اس کو ریفر کر کے اسحاق ڈار صاحب میں نے کہا اس کو آپ ریزالو کریں اس ایشو کو. اس طرح ابھی یہ آغاز ہوا ہے, جب یہ مٹیریلائز ہوگا تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے, لیکن آپ قطعاً ملاقات نہ کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹیکلی اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک پیش رفت آغاز ہے, تو اس کو جب مٹیریلائز ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ضرور ملے گا پاکستان کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر بخاری صاحب کہ کتنے عرصے میں میٹرلائز ہوگا؟ اور یہ جو پائپ لائن منصوبہ ہے یہ تو آئندہ سردیاں جو ہیں اس میں تو شاید اس کے ثمرات تو نہیں ملیں گے, اور اس وقت پاکستان کو خود حکومت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا سردیوں میں, تو یہ تو شاید ایک لمبا منصوبہ ہے جیسا آپ نے خود بھی فرمایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس ضرورت کو میٹ کیسے کرے گا؟ دیکھیے اس کی ضرورت کے پرائمریلی جو پریویس گورنمنٹ نے جب پراپر ٹائم تھا قطر سے لینے کا, جب $4 یا $5 پہ مل رہی تھی, لی نہیں, ابھی سے 16 سے 32-33 پہ چلی گئی تھی. ابھی کیونکہ یوکرین کا ایشو جب کراپ اپ ہوا بٹوین رشیا اور یوکرین, تو یورپ نے ان کو گیس کی سپلائی کی بندش آ گئی, تو انہوں نے ہائر ریٹ پہ قطر سے لے لی, تو انہوں نے بیٹر ریٹس دے دیے, اور اس ریٹ پہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. پاکستان اس ریٹ پہ خرید کے آگے اپنی کموڈیٹیز بیچ نہیں سکتا. لیکن رشیا سے اگر بات ہوتی ہے تو پائپ لائن تو ول ٹیک ٹائم, لیکن اس کے ذریعے اگر کنٹینرز کے ذریعے بائی شپمنٹ اگر آ سکتی ہے, باقی ملکوں سے بائی شپمنٹ آتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے, تو اس سے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا سر یہ میں اجازت دیجیے تو میں خورشید قصوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کے سامنے میں یہ جو ایک کمپیریزن ہو رہا ہے کہ عمران خان کی صدر پیوٹن سے ملاقات کا اور شہباز شریف سے ملاقات کا, اس پر ایک سوال کر لوں. قصوری صاحب بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ اگرچہ آپ سیاسی گفتگو کم کرتے ہیں لیکن میں اس کو آپ سیاسی سوال سمجھ لیں یا اس کو آپ بین الاقوامی تعلقات پر مبنی ایک سوال سمجھ لیں, لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ روس سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں عمران خان صاحب کہتے ہیں میری حکومت چلی گئی. اب شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو کیا اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے گا کہ کیا ویسے ہی اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف روس کے ساتھ, یا یہ مختلف میٹنگ ہے؟
دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کروں، میرا ایک رویہ رہا ہے، میں فورن پالیسی میں سیاست کو نہیں گھسیٹتا، یہ پاکستان کی ایک بد نصیبی ہے، اسی لیے میں عام طور پہ پولیٹیکل ٹاک شوز میں نہیں جاتا۔ پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان روس کی جو ریلیشن شپ تھی ماضی میں بہت خراب رہی ہے، اور وہ 40 سال تقریباً 20 سال تو بہت خراب تھی، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا ایٹ اسٹیٹ لیول اور فارن آفس کا، اس میں obviously ایسن صاحب فارن منسٹر ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے کہ رشیا سے تعلقات بہتر کرنے پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی دفعہ ہم نے بلایا تھا جب میں فارن منسٹر تھا پرائم منسٹر رشیا فراڈکوف کو، وہ آئے تھے 30 سال کے عرصے کے بعد، کیونکہ بہت خراب تعلقات تھے جب سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا افغانستان کو، اور اس کے بعد انہوں نے بلایا پریزیڈنٹ پوٹن نے پریزیڈنٹ شرف کو ماسکو، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں، کی سائڈ لائنز پہ میٹنگ تھی، پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ان کی ہونی تھی، وہ لیٹ ہو گئے تھے، میری ملاقات ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد رشین فارن منسٹر سے ریپیٹڈلی میری بات چیت رہی، اس میں ایک دو خواہشات ان کی بھی تھی ہماری بھی تھی، دونوں ریگریٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ماضی میں تعلقات خراب ہو گئے۔ روس نے بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اسٹیل مل کی بات چیت شروع ہوئی تھی، اسٹیل مل لگائی تھی، ان کی خواہش تھی کہ اسٹیل مل جو ہے اس کو وہ اپ گریڈ کریں۔ اس زمانے میں جب میں فارن منسٹر تھا 1 سے 3 ملین، ہم اس کے قریب تھے، اور اس کی پرائیویٹائزیشن میں کوئی پارٹی تھی اور رشیا بھی اس میں کوئی انوالو تھا، قسمت سے ججمنٹ آ گئی افتخار محمد چودھری صاحب کی، تو سارا سیا پاچا ہو گیا اس ساری ایفرٹ کا جو ہم کر رہے تھے پہ اس کو لانے کا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، بہت لوگ آئے، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ آپ نے اسپیشل ذکر کیا ہے، انہوں نے بڑی اسپیشل ایفرٹ کی کہ وہ جو روس کے ساتھ گرم جوشی کی ایفرٹ ہے اس کو کامیاب رکھا جائے۔ اب شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ قومی نقطۂ نظر سے دیکھیے، پارٹی بازی سے نہ دیکھیں، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں وسوسہ تھا کہ خدا نہ خواستہ روس اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں خراب ہو جائیں گے، اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور اس کو سب پارٹیوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ کوئی شک ہی نہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس میں بہت ایفرٹ کی تھی، لیکن جیسے میں نے وہ کہا ایک تسلسل ہے، پاکستان کی ہائیسٹ لیول پہ ڈیسیشن میکنگ تھی کہ اب ہم نے اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ نا خورشید قصوری صاحب کہ اس سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا پہلے امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم گیس لینا چاہ رہے ہیں، ہم گندم لینا چاہ رہے ہیں، ہم تیل لینا چاہ رہے ہیں، کیا امریکہ کو کنونس کیا جا سکتا ہے، یا کنونس کیے بغیر اگر ہم جاتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس کا رد عمل آ سکتا ہے؟ یہ الگ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن بہرحال میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں، اور بریک کے بعد میں یہ معاملہ ہے کہ پاکستان دنیا سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن دنیا نے وعدہ تو کیا لیکن وہ مدد کے لیے اس طرح سے آیا نہیں ہے۔ نیت بخاری صاحب کے سامنے میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مشکلات ہیں، اور آج تو خود حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ برس پڑے قائمہ کمیٹی میں حکومت ہی کی پالیسیوں کے اوپر کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے ڈالر کو کنٹرول کریں گے، آپ کیسے تیل کو کنٹرول کریں گے، آپ نے قیمتیں کل کیوں نہیں کم کی ہیں۔ تو بہت سارے سوالات خود حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے سامنے حکومت ہی کے ممبران کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اس پر حکومت اور اس کے اتحادی کیا سوچ رہے ہیں، بخاری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، شاہ فرمان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں۔ پاکستان کے اکنامک چیلنجز جو ہیں وہ اس وقت اس حکومت کے لیے، آنے والی حکومت کے لیے، چاہے وہ یہی حکومت دوبارہ آتی ہے یا دوسری کوئی جماعت آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ بہت ہی گمبھیر قسم کے چیلنجز ہوں گے۔ اس پر آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، اس میں بھی بڑی بحث ہوئی، بڑے سخت قسم کے سوالات ہوئے، اور عائشہ پاشا صاحبہ نے شاہ فرمان صاحب کئی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے تھا اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مائنس کیوں بچھا کر چلے گئے تھے، اور اب شاید اگر آپ کی حکومت بھی 4-6 مہینے جاتی ہے
تو اس وقت یہ جو چیلنجز ہیں آپ بھی شاید اس کو ہینڈل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. دیکھیں بڑا کلیئر ہے, جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا, ریمیٹنسز کتنے تھے, ایکسپورٹ کتنا, یہ ساری چیزیں کلیئر, اور ریزروز کتنے تھے. اس کے بعد کرونا کے باوجود جب ہماری حکومت گرائی گئی تو اس وقت ریزروز کتنے تھے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا, ایکسپورٹ کتنا بڑھ گیا تھا 24 بلین سے 32 بلین, اور ریمیٹنسز 19 بلین سے 31 بلین. اس کے علاوہ 5.6 آخری 2 سال میں کرونا کے باوجود 5.6 اور 6% لاسٹ ایئر میں جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ. تو چیزیں تو کلیئر ہے, اور یہ حکومت خود مان چکی ہے. تو اگر لیکن آپ نے وہ آئی ایم ایف والا ایگریمنٹ تو وائلیٹ کیا نا, جو کہ اگر آپ کو 2-4 مہینے میں آپ کرتے, دوبارہ یہ نئی انسٹالمنٹ لینے کے لیے جاتے, تو شاید آپ یہی شرائط مان جاتے جو آپ مفتاح صاحب مانے. تو انہوں نے کس نے ان سے کہا تھا کہ ہماری حکومت گرائیں اور اتنی جو ہے سودا بازی کرے, اسمبلی کے اندر سارا کچھ کرے؟ کیا ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم سے نہیں ہو رہا یہ آپ چلائیں؟ تو اگر چلو جدھر بھی ہم نے چھوڑا 16 بلین ڈالر ریزرو پڑے ہوئے تھے, 8 پہ کیوں آ گئے؟ چلو نا ادھر سے شروع کر جاتے. 32 بلین ڈالر ایکسپورٹ 24 سے پہنچ گئی تھی, کیوں اب نیچے آ رہی ہے؟ ریمیٹنسز 19 بلین سے 31 پہ گئے تھے, کیوں نیچے آ رہی؟ چلو کچھ بھی نہ کرتے تو جو ہم نے کیا تھا کم از کم وہ تو سسٹین کر جاتے. یہ تو کلیئر کٹ ہے. تو ہم نے ان سے کہا تھا, آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا نا سر, دیکھیں آئی ایم ایف کہتا تھا کہ اگر آپ کو 1.16 بلین ڈالر چاہیے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میری بات, اگر انہوں نے اکانومی کو خراب کیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے, اور ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ہوتے تو یہ زیادہ خراب ہوتا, تو یہ مجھے یہ بتائیں یہ کوئی لاجک ہے؟ کس نے ان سے کہا تھا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے گرائیں؟ دیکھیں میں نے لاسٹ آپ کی پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جمہوریت کا نرالا ایک طریقہ ہوا ہے کہ جو لوگ جن کے ساتھ عوام نہیں ہیں, جن کے ساتھ عوام نہیں نکلے کہ جناب آپ عمران خان کی حکومت کو گراؤ, لوگ عمران خان کے حق میں نکلے. یہ جلسے نہیں کر سکتے. 2 خواتین فیلڈ میں پھرتی ہے, دونوں کا نام مریم ہے, ایک مریم اورنگزیب اور ایک مریم نواز. جی نہ یہ جلسے کر سکتے ہیں, جلسے کیے نا, کدھر جلسے کیے ہیں؟ مجھے یہ تو ریسٹورانٹ تک نہیں جا سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر کمپلشن تھا؟ ہمیں جس کنڈیشن میں 2018 میں حکومت ملی ادھر سے جب ہم نے ٹیک اپ صحیح ہے, لیکن مسئلہ سر یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, میں نہیں میری بات سنیں, اگر جو سچویشن تھی اپریل میں مارچ میں, جو سچویشن تھی اکانومی کی, اگر ہم ان کی طرف حکومت پھینکتے یا ہم اگر اسمبلی ڈیزالو کرتے, یہ آ کے الیکشن جیت جاتے, تو پھر تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ چونکہ ہماری مجبوری بنی ہم نے الیکشن. لیکن اگر ان کو اگر یہ آرگومنٹ دے رہے تھے, ان سے کس نے کہا تھا کہ آپ یہ صحیح ہے؟ مگر شاہ فرمان صاحب مسئلہ اس وقت یہ ہے نا کہ اس وقت جو پرابلمز ہیں پاکستان کو, اس کا حل لگتا ہے آپ کے پاس ہے. میں صرف دیکھو میں ذرا مجھے فریز کریں, میں بخاری صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں پھر بخاری صاحب ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں, ملک کے چیلنجز کیا ہے. اب دیکھیں ایک پارٹی اس وقت بخاری صاحب کی پارٹی اللہ بخشے شہید بے نظیر, ایک ہم سلوگن سنتے تھے 4 صوبوں کی زنجیر. اس وقت 4 صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر ٹیریٹوریلی پی ٹی آئی نے, جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر, لیکن باقی صوبے دیکھیں نا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کے ہاں ایک قوم بن رہی ہے 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس وقت؟ ملٹی نیشنل یہ سارے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی فیکٹر ہے کہ آپ ریوائیو کریں اکانومی کو, اور وہ فیکٹر ہے نہیں, وہ اس کا پلان کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں, میں واپس آ گیا میں 2 منٹ پھر بخاری صاحب کو آپ 10 منٹ دے دیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ایسٹس ہیں. اگر اس حکومت کے اوپر کوئی ملک, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی, کوئی ورلڈ بینک, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک
دوست ممالک اوورسیز پاکستانی اعتبار نہیں کرتے. اس مہینے اوورسیز پاکستانیوں نے پچھلے مہینے کی نسبت زیادہ پیسے بھیجے ہیں. لیکن پچھلے سال اس مہینے میں کتنے پیسے آئے تھے؟ سپتمبر 2021 میں کتنے پیسے آئے تھے؟ یہ ذرا پتہ چلا ہے نا. نہیں آپ نے سپتمبر 21 کو کمپیئر کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کمپیئر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے پچھلے مہینے سے زیادہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. لوگ جب خرچے کے لیے پیسے بیچتے ہیں زیادہ منگوا رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں بجلی کا بل زیادہ ہے, پیسے زیادہ بھیجو باہر سے. اچھا بخاری صاحب, تفصیل سے اب 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سر. ایک تو سر یہ بتائیے, جو آپ کو بھی ظاہر ہے اور آپ کی پارٹی کے بھی جتنے لوگ حلقوں میں جاتے ہیں ان کی بھی شکایات, اور آج قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے سامنے لوگوں نے اپنے جذبات کھول کے رکھ دیے. انہوں نے حلقوں میں نہیں جا سکتے بجلی کے بلوں کی وجہ سے. سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ پیٹرول کو کیسے نیچے کیوں نہیں آیا, عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں, کم ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈالر کا پلان کیا ہے. یہ 1.16 بلین ڈالر آ گئے, اس کے باوجود ڈالر اوپر جا رہا ہے اور کل شاید 3 روپے اور بڑھ جائے. یہ ذکر ہوا آج قائمہ کمیٹی میں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر یہ جو اس وقت بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے مسائل ہیں, اس کا پلان حکومت کے پاس ہے؟ شکریہ. دیکھیں نا, حکومت میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جواب دیتی ہیں عوام کو. اگر وہ پلان نہیں بنائیں گی, اگر وہ بہتری لائیں گی, تو الٹیمیٹلی عوام سے پھر ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایشو ہوئے, آبویسلی جو ایفیکٹس ہیں مہنگائی کے, انفلیشن کے, وہ تو ہر آدمی متاثر ہے اس سے. اس کے ریزنز جو ہے میں ان میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ یہ بہت دفعہ یہ باتیں پٹ چکی ہیں. ہر حکومت کہتی ہے پچھلی گورنمنٹ نے کیا, پچھلی گورنمنٹ نے کیا. پالیسیز جو بھی گورنمنٹس بناتی ہے نا, اس کے ریزلٹس جو ہے نا امیجیٹ ریزلٹس نہیں ہوتے, چاہے وہ نیگیٹو ہوں چاہے وہ پازیٹو ہوں. آبویسلی اٹ ٹیکس ٹائم اور جو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی قوم فیس کر رہی ہے. لیٹس ناٹ ڈسکس اٹ. اب ڈسکس یہ کرنے کا ہم نے اس سچویشن سے نکلنا باہر کیسے ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ گھر کے اثاثے بیچ کے تماشبینی کریں تو پھر گھر لٹ جاتا ہے. ابھی آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹس کوئی $50 بلین کا ہے. $80 بلین کی آپ کی امپورٹس ہیں اور $30 بلین کی آپ کی ایکسپورٹس ہیں. تو یہ $50 بلین کا گیپ جو ہے اس کو آپ نے کیسے اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا تھا, اس زمانے میں بالکل انہوں نے شو کیا کم ہو گیا, لیکن انہوں نے امپورٹ بند کی ہوئی تھی. ڈیولپمنٹ کی کوئی اسکیم نہیں چل رہی تھی, مشینری امپورٹ نہیں ہو رہی تھی. ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ابھی امپورٹ بڑھی ہے تو پروڈکٹس جو ہے وہ اس کی لیے ان کو لینا پڑا, را مٹیریل بھی لینا پڑا, مشینری بھی لینی پڑی. لیکن یہ لگژریس آئٹم ہے اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا ان کو. ایڈیپلس اور جو میڈیسنز ہیں اس کی حد تک, اور پیٹرول, یو ہیو ٹو ریڈیوس اٹ. جب تک آپ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا گیپ کم نہیں کریں گے انفلیشن کم نہیں ہوگی. آپ اگر ادھار لے کے اور چیزیں خریدنی شروع کر دیں اور اپنی ریسورسز سے بیونڈ آپ چلے جائیں گے تو یہ تو صورتحال ڈیولپ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ابھی خدا کرے کہ ہم ریکوری میں آ جائیں. فلڈز آئے ہیں, میری آج تو سن لیں نا, یہی تو دیکھیں نا آپ قرضے کی بات. یہ پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی جس میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ 70 سالوں کے قرضے $24 بلین, اور جب یہ گورنمنٹ گئی ہے تو $44 بلین. وہ جو $20 بلین لیے انہوں نے وہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے ایک موقف دیا کہ ہم نے قرض واپس کیا, تو پھر قرض اگر واپس کیا تو جو 24 سے وہ فگر ڈراپ ڈاؤن ہوتا. یہ کوئی نہیں ہے. وہ اکاؤنٹ فار کرے کہ آپ نے $20 بلین آپ نے قرضے لیے ہیں, وہ کہاں خرچ کیے آپ نے. اور پھر بات یہ ہے پیٹرول مہنگا, یہ پچھلی گورنمنٹ کے ایگریمنٹ کیا تھا IMF سے, اس ایگریمنٹ کو آپ سامنے رکھ لیں کہ کیا کمٹمنٹس تھیں, اور جو ساورن گارنٹرز تھے جو گورنمنٹ نے وہاں پہ ایز اے گارنٹی دی ہوئی تھی, وہاں پہ تو ان کو پھر وہ آنر کرنا تھا. اگر وہ آنر نہ کرتے, IMF کی نئی انسٹالمنٹ نہ ملتی, اور انسٹالمنٹ نہ ملتی تو جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں تھے.
تو اس کو آپ کو اکانومی کو درست سمت میں لے کے جانا پڑے گا. الزام تراشیوں سے اکانومی درست نہیں ہوتی. بخاری صاحب یہ آپ نے ابھی فلڈ کا بھی ذکر کیا. موجودہ کریں. فلڈ کے معاملے میں یونائٹڈ نیشنز نے دنیا کے کئی ممالک سے درخواست کی کہ پاکستان کی مدد کو آئیں. $150 بلین جو ہیں وہ پلیج کیے گئے, لیکن اس میں سے صرف $46 ملین کی جو ہے وہ گوڈز اقوام متحدہ کو ملی ہے جو پاکستان تک پہنچیں گی. باقی لوگوں نے وعدے کر کے پورے نہیں کیے. اور دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں کسی کو فون کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پیسے مانگنے کے لیے فون کر رہا ہے. تو یہ تو صورتحال بڑی نازک ہے اس وقت. پھر کیسے یہ سیلاب جیسی آفت سے ہم نمٹیں گے اگر دنیا ہماری مدد کو نہیں آ رہی, اعتبار نہیں کر رہی؟ بالکل دیکھیں, آپ آ کر بھیک منگے ہو جائیں مستقل طور پہ تو لوگوں کو رسپانس ویسے آئے گا. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں نا, آپ اپنی اکانومی کو درست کرنے کی کوشش کریں, آپ اپنی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. کتنی بدقسمتی کی بات کہ افغانستان جہاں پہ پچھلے 40 سالوں سے یہ سلسلہ رہا جنگ کے صورتحال میں رہے, ان کی جو اکانومی ہے, جو ان کا کرنسی ہے وہ ہم سے تگڑی ہے, بنگلہ دیش کی تگڑی ہے, انڈیا کی ڈبل فگر سے بھی زیادہ ہے. تو اس پہ یہ ہے, بجائے آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں یا کسی کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کریں, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی آپ دیں, سجیشنز دیں, اور سجیشنز دے کے اس پہ آپ, یہ ملک سب کا ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے, صرف نون کا ملک نہیں ہے, یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کا ملک ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا, اس کے عوام کے لیے ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا. سر لاڈلا, بلاول صاحب نے پہلے لفظ استعمال کیا کہ یہ عمران خان لاڈلا ہے. کل مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ لاڈلے ہیں اور اگر یہ لاڈنے نہ رہیں تو 3 دن میں ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے. یہ کس بنیاد پر عمران خان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں جی, جو 2018 کے الیکشنز ہیں اس کا جو ان کا سسٹم تھا الیکشن کمیشن کا, اس کا بریک ڈاؤن ہونا, پھر جتنا ان کو سپورٹ ملی, اور ان کے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر خود کہتا رہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کا جو ایٹیچیوڈ ان کے ساتھ رہا اور جو ریمارکس ان کے بارے میں دیتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آبویسلی فیورٹزم جو تھا, یہ فیورزم جو تھا, اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اسٹیٹ آرگنز ہیں, اسٹیٹ آرگنز کو اس طرح ملائن نہیں کرنا چاہیے, اس طرح ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے, کبھی ایک جماعت آتی ہے, کبھی دوسری جماعت آتی ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کبھی کنزرویٹو جیتتی ہے, کبھی لیبر جیتتی ہے. امریکہ میں دیکھ لیں وہاں پہ ڈیموکریٹس بھی کبھی جیتتے ہیں, کبھی ریپبلکن جیتتے ہیں. یہ ایک کنٹرولنگ پروسیس ہے جی, لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. شاہ فرمان صاحب, یہ جب سے ایک ملاقات کے چرچے ہیں عمران خان صاحب کی, تب سے مریم صاحبہ اور نون لیگ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لاڈلے ہیں. تو یہ کیا کچھ ایسی چیزیں طے پا گئی ہیں کہ یہ لاڈلے ہو گئے ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں کیا ہوا, کیا ہے اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لاڈلے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فیورٹ لاڈلا نہیں, فیورٹ نہیں, لاڈلا وہ جو بڑے ڈیلیکیٹلی پالا ہوا ہو, جس کو کبھی زندگی میں تکلیف نہ ہوئی ہو, جو وہ سلور سپون جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پڑا ہوا ہو. کہ یہ دیکھو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ لاڈلا. مجھے پاکستان میں بتایا کہ جس نے چوری کی ہو وہ کنوکٹڈ ہو, باہر پھر رہا ہو, کوئی مجھے بتایا نا کیوں, کدھر سے یہ غلط کر رہی ہیں, غلط بات کر رہی ہیں. میں بخاری صاحب کے ساتھ اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ چینج نہیں ہوتا. نیشنل انٹرسٹ چینج نہیں ہوتا. کہنے کا یہ بھی میرا مقصد ہے کہ کیا 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, بھائی جنہوں نے 32 سال 35 سال حکومت کی ہے ان سے کون پوچھے. اچھا ایک پیریڈ ہے, ہم 70s میں کیا تھے, 80s میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, 90s میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, مجھے یہ بتائیں کہ 2010 تک ہمارے ساتھ کیا ہوا, پھر 2018 تک کیا ہوا. پی ٹی آئی کہاں تھی, مجھے یہ بتاؤ, پی ٹی آئی کہاں تھی؟ پہلے تو آپ لیٹ سپوز ادھر سے شروع کر لینا
کہ کیا پی ٹی آئی نے 3.5 سال کے تو 35 سال کا حساب کون دے گا؟ اور پھر اس کی جو ہے بالکل ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ اب اس عمر میں کیا سجیشن دیں جو 35 سال میں چونکہ بخاری صاحب نے بات کی کہ آرگومنٹس میں نہیں پڑھنا چاہتا تو آئی ریسپیکٹ ہم فار دس، لیکن میں اس طرف یہ آرگومنٹ رکھ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی نے 35 سال 40 سال حکومت کی ہو اور مسلسل، یعنی انڈیا بھی ہم سے آگے، بنگلہ دیش بھی ہم سے 90s کے اندر آگے چلا گیا، اب بخاری صاحب نے کہا کہ افغانستان بھی آگے چلا گیا، تو اس میں آپ بتائیں نا کہ کون کون حکومت میں رہے، اس کے لیے تو ایک نیوٹرل جو ہے انالیسس ہونے چاہیے۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے ہم کیسے نکلیں گے؟ میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک اچھی بڑی حکومت جا رہی تھی، وہ تو ہو گیا نا سر، وہ تو جو ہوا سو ہوا، یہ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے بچانا ہے۔ آگے دیکھیں نا، دیکھیں کس طرح بچائیں گے، تجربے آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ آئیں گے تو بچائیں گے، یہ نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ کو فارمولا تو ان کو بتا دینا سر۔ وہ ہمارا فارمولا، یہ اللہ کرے اس کے اوپر یہ عمل کریں۔ 3.5 سال میں سمپل سی بات ہے، میں نے آپ کا سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں جی کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، ریزروز آپ کے اتنے، ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا، ایکسپورٹ اتنا، ریمیٹنسز اتنے، یہ سارے جو ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں ایگریکلچر کا کیا حال، انڈسٹری کا کیا حال، یہ 3.5 سال میں، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ آپ کووڈ کے باوجود اسٹیٹسٹک پڑے ہوئے ہیں، وہ تو آپ اس کو میں پھر وہ کہہ رہا ہوں نا شاہ فرمان صاحب کہ وہ تو آپ نے کیا نا، چلے بہت اچھا پرفارم کیا۔ میں کہہ رہا ہوں تو دیکھیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہو رہا نا واپس کر دیں سے تو کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہو رہا واپس کر دیں، یہ صحیح ہے، واپس نہیں کر دے۔ دیکھو مفتاح اسماعیل نے کیا کہا، مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بھائی میری پالیسی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے مسائل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سٹنگ فائنانس منسٹر یہ مانتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبل، یہ بات ہم آپ کے بارے میں سر ایک اجازت دیجیے گا، آپ کے بارے میں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں اس وقت کہ آپ تو اسمبلیوں میں بھی واپس جانا چاہتے ہیں، اس پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ واپس جا، خبریں چل رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا، بڑی کلیئر بات ہے 3.5 سال میں ہماری پروگرس، 35 سال میں ان کی پروگرس، اور اگر یہ سٹیٹسٹک آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہمیں نا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس کی وجہ ہے یہی حکومت، یہی پی ڈی ایم اگر یہ الیکشن جیتیں گے اور میرٹ کے اوپر الیکشن جیتیں گے، آئیں گے 5 سال کی پالیسیز دیں گے، نہیں، لوگ دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گی، دنیا ان سے بات کرے گی، اس طرح نہیں کریں گی کہ سیلاب کے لیے پیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اگر یہ جیت جائے نا، ان کی کریڈیبلٹی بنے گی، ان کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، چلیے بالکل صحیح ہے، چلیے میں ایک بریک لے لوں، بات آپ سے لمبی ہو گئی، میں ویسے چاہ رہا تھا کہ ذرا کنکلوڈ کر لوں ایک سوال خورشید قصوری صاحب سے بھی لے کر کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں انرجی ڈیل کے معاملات کو، کیونکہ اس سے پاکستان کے معاشی مسائل جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے امکانات کتنے نظر آتے ہیں جو ابھی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ آئندہ چند مہینے میں کیا اس کا امپیکٹ آئے گا، یہ لمبا پلان ہے۔ لیکن چلیں میں بریک سے واپس آ کے ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر بخاری صاحب سے یہ الیکشن کا فارمولا کیا ہو سکتا ہے، صاف شفاف الیکشن یا ارلی الیکشنز، یہ 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، اور اسمبلیوں میں واپس جانا، شاہ فرمان صاحب کے ہاں یہ بات زیر غور ہے کہ یہ اسمبلیوں میں واپس جا سکتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے یہ واپس جا سکتے ہیں، کیا صورت ہوگی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید قصوری صاحب سے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں بخاری صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ خورشید قصوری صاحب، یہ آپ ابھی امریکہ اور رشیا کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم انرجی ڈیل کے لیے جاتے ہیں اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امریکہ کو منانا پڑے گا، امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، یا بغیر پوچھے ہم جا سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے لیے کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو خود کہا کہ امریکہ کے ہمارے جب میں فارن منسٹر تھا کلوز ریلیشن شپ تھے، ہم نے دبا کے ان کی مخالفت کی عراق کے اوپر جب وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا ایران پہ، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس وقت اکنامک حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ اب
یہ فیصلہ حکومت وقت کو کرنا ہے کہ امریکہ کیا ممکنہ آپ کے اوپر پریشر ڈالے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آپ کی ایک دم بند کر دے گا جو ایکسپورٹ پاکستان سے وہاں جا رہی ہیں, لیکن یہ حساب آپ کو کامرس منسٹری زیادہ بہتر دے سکتی ہے بجائے میری عادت ہے میں اپنے ایریا پہ بات کرتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آج کل ایف اے ٹی ایف سے آپ نکلنے والے ہیں, آئی ایم ایف کے آپ پیچھے دوڑ رہے ہیں, باوجود روپی کنٹرول میں نہیں آ رہا, امریکہ پہ اور یورپین یونین پہ آپ کی ٹھیک ہے. رائٹ قصوری صاحب, بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب دیکھیں, خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ اپنے پہلے نمبر پورے کریں, پھر پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور واپس جا کر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. لیکن آپ اس کے بغیر میرا سوال لے لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ آپ جا کر کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس سکسیس کا فارمولا ہے آپ کے بقول, 4 سال آپ نے بڑی زبردست اکانومی کر دی تھی, جائیں بتائیں ان کو ملک کے مفاد میں. دیکھیں اس وجہ سے دنیا کا اور اداروں کا اور پوری اس کے پر ان اعتماد نہیں ہے. اسٹیبلٹی آئے گی جب یہی لوگ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر کے جب یہ جیت جائیں گے, یہی لوگ اگر الیکشن جیت گئے تو ان کے ہاں اسٹیبلٹی آئے گی. جب آگے پتہ چلے گا کہ جناب یہ 5 سال کے لیے یہ حکومت ہے, یہ پالیسیز ہیں, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مفتاح اسماعیل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. آپ کہتے ہیں الیکشن ہو گئے تو اسٹیبلٹی آئے گی, کوئی بھی جیت جائے, صحیح ہے, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں. میں یہ آپ نے جو سوال کیا نا, بڑا آج آپ نے سوال کیا نیر بخاری صاحب سے کہ آپ ان حالات کے اندر لا سکتے ہیں. ان حالات کے اندر کیسے یہ لائیں گے وہ ان کو خود نہیں پتا. اچھا نون آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہے کوئی بھی الیکشن جیت جائے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, اور جب اسٹیبلٹی آئے گی ادھر سے آپ بالکل صحیح ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب, یہ اس پر کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے آپ کی جو گریونسز ہیں, یا آپ نے اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے پارٹی میں کہ اگر آپ کے شکوے دور نہ ہوئے اور انصاف نہ ہوا تو پھر آپ کیا ایکشن لیں گے, کیا قدم اٹھائیں گے, یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ جی بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب, آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں اسد اللہ خان صاحب, یہ دوسری حکومت ہے جس میں ہم جو شامل ہوئے, اور فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان ہم نے یہ شمولیت کا فیصلہ کیا. لیکن اچانک سے ہی جو ہے 3 اور آپ کر پا رہے ہیں ایم کیو ایم کے 3 مسنگ پرسن کی لاشیں, لاپتہ کارکنان کی لاشیں 3 دن میں لگاتار ہمیں دی گئی. تو ہم اس کو کیا سمجھیں, پھر اس حکومت میں رہنے کا ہمارا کیا جواب ہے؟ جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کل کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں اعتماد دیں گے. آپ نے تو ہم سے جواز ہی چھین لیا, آپ نے ہم سے اعتماد چھین لیا, آپ نے ہم سے جو ہے وہ حکومت میں رہنے کا, آپ کو سپورٹ کرنے کا اختیار ہی چھین لیا. تو وسیم اختر صاحب نے کہا کہ 6 یا 7 ایم این ایل جو ایم کیو ایم کے اس کے اوپر آپ وزیر اعظم تو ہیں, لیکن آپ کا بنیادی فرض ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے کارکنان کی اور عوام کی حفاظت کریں جو بنیادی حقوق آئین پاکستان فراہم کرتا ہے. ہم نے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا, اس حکومت کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا, جو ہمارا نقطہ نمبر 1 ہے وہ ہے ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی باحفاظت بازیابی. جی ہاں بالکل, ہمارے 3 کارکنان بازیاب تو ہوئے لیکن لاشوں کی صورت میں, مردہ حالت میں. یہ کون سا قانون ہے؟ اگر وہ مجرم بھی ہیں, اگر وہ ملزم بھی ہیں تو آپ انہیں عدالت میں پیش کریں. 6-7 سالوں سے ابھی بھی بالکل صحیح. آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی مطالبہ پورا نہیں ہوا تو اس حکومت کے ساتھ رہنے کا کیا ہمارا جواز ہے. لیکن میرا پھر سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آج اگر عارف الوی صاحب شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو کیا آپ اس اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں یہ تھوڑی بات کی بات ہے اسد اللہ خان. ایز آف رائٹ ناؤ میں آپ کو جو ہے بتاؤں کہ ابھی جو کارکنان کے اندر ایم کیو ایم کے کارکنان کی صفوں میں جو ایک بات پائی جا رہی ہے وہ یہی بات پائی جا رہی ہے کہ قیادت پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ حکومت سے باہر آ جائیں. قیادت پہ بہت زیادہ کارکنان کا دباؤ ہے کہ آپ وزارتیں چھوڑ دیں. انٹل اینڈ انلیس جب تک ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا, ہمارے لاپتہ کارکنان کی لاشوں کے جو ذمہ داران ہیں, جو قاتل ہیں, ان کا سراغ نہیں ملتا. وزیر اعظم نے, وزیر داخلہ نے یقین دہانی تو کرائی ہے, لیکن حکومت چھوڑنے کا, حکومت سے باہر آنے کا آپشن کھلا ہوا ہے ہمارے پاس.
اور اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں قیادت. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کی بہتری کے لیے اس حکومت کے ساتھ آئے تھے. کیا آپ کو دل کو تسلی ہے کہ عوام کی بہتری ہو پا رہی ہے؟ آپ نے صحیح ساتھ دیا تھا اس اتحاد کا. دیکھیں اسد اللہ خان صاحب عوام کی بہتری کے لیے آئے تھے، جمہوریت کی بقا کے لیے آئے تھے، پاکستان کی بہتری کے لیے آئے تھے، اپنی جماعت کے کارکنان کی بہتری کے لیے آئے تھے، اپنی جماعت کی بہتری کے لیے آئے تھے. لیکن پھر سے ایم کیو ایم کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ جو پچھلے 15-20 سالوں سے ٹریٹمنٹ جاری و ساری ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم گئی، جب بھی ہمارے کارکنان اٹھائے گئے، لاپتہ کیے گئے، شہید کیے گئے، ماورا عدالت قتل کیے گئے، پی ٹی آئی کا حصہ بنی. جب بھی ہمارے کارکنان جو ہے ماورا عدالت قتل ہوئے، آج اس کولیشن گورنمنٹ میں بھی. تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں، ہماری جماعت، ہمارے کارکنان، ہمارے ذمہ داران اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پھر ہم اس حکومت کا حصہ کیوں ہیں، جن مقاصد کو اس میں کیوں ہیں. بالکل صحیح ہے. میں اس کا جواب بخاری صاحب سے ذرا لینا چاہتا ہوں. نہیں بخاری صاحب، ایم کیو ایم کو منانے میں پیپلز پارٹی کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا. آج کیا ان کو منائے رکھنے میں بھی آپ کا کردار بنتا ہے، یا یہ ناراض ہو کر چلے نہ جائیں کوئی حکومت سے اور ان کی تسلی کرنا یا ان کے کارکنوں کے حوالے سے جو ان کے شکوے ہیں، پیپلز پارٹی کا اس میں بھی کوئی کردار ہے؟ یہ وعدے پورے کیے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے؟ دیکھیے بنیادی بات جو ہے کہ ایم کیو ایم جو گفت و شنید ہوئی، یہ جو ایشورنسز تھی، اس کی بنیاد پہ اس گورنمنٹ کی کولیشن پارٹنر ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف ہیں. اور یہ بھی ریسنٹلی جو مسنگ پرسنز کا ایشو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور پرائم منسٹر خود بھی پیش ہوئے، تو ہم بلیو نہیں کرتے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو. تو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق اس کا ٹرائل کرے، تو پھر اس کی کنوکشن ہو یا اس کی ایکویٹل ہو. بالکل صحیح. لیکن اس قسم کا جو اصولی طور مسنگ پر آپ پرسن ان کا کے ایشو ہے یہ موقف کے صرف ساتھ ایم کھڑے کیو ہیں ایم کہ کے داد ساتھ رسی نہیں بھی ہے. شاید اسی حکومت کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ سید بخاری صاحب، شاہ فرمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی. تمام مہمانوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.